اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم سائیکالوجی 4th ایئر کی کلاس میں نفسیاتی آزمائشوں کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ نفسیاتی آزمائشوں کو مقاصد، ساخت اور استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کی کسی بھی حوالے سے درجہ بندی یا تقسیم کی گئی ہو، اس تقسیم کا اور درجہ بندی کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ فرد کے کرداری نمونے یعنی بیہیورل سیمپل کی جانچ کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم قابلیت کی آزمائش کے بارے میں دیکھیں گے کہ قابلیت کی آزمائشیں کون سی ہیں۔ قابلیت کی آزمائشیں کسی ذہنی یا جسمانی کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت قابلیت کہلاتی ہے۔ ہر فرد میں کچھ صلاحیتیں، خوبیاں، دلچسپیاں، میلانات پائے جاتے ہیں اور یہ تمام خواص یا خصائص جو ہیں وہ قابلیت کہلاتے ہیں۔ قابلیت کی آزمائش اس چیز کی پیمائش کرتی ہے کہ فرد کس قدر اہلیت یا قابلیت رکھتا ہے۔ ذہانت اور قابلیت کو اکثر جو ہے ایک دوسرے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ ایسی قابلیتیں جن کا تعلق استدلال سے، تخیلات سے، بصیرت سے، فیصلہ سازی سے اور دوران آموزش فرد کی کارکردگی سے ہوتا ہے، انہیں ذہانت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ذہانت قابلیتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ذہانت کی تمام آزمائشیں ہی دراصل قابلیت کی آزمائشیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اوٹس کوئک اسکورنگ انٹیلیجنس اسکیل جو کہ 30 منٹس میں فرد کی ذہانت کا پتہ چلا دیتا ہے۔ مگر یہ جو ذہانتی اسکیل اوٹس کوئک اسکورنگ ہے، اس کو ہم اس کی مدد سے ہم قابلیت کی پیمائش بھی کرتے ہیں۔ قابلیت کی اصطلاح بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں رجحان، مہارت، تحصیل جس کو اچیومنٹ کہتے ہیں، مہارت جس کو اسکل کہتے ہیں، کارکردگی کی آزمائشوں اور قابلیت کی آزمائشیں بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رجحان کی یا ایپٹیچیوڈ کی آزمائشیں۔ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ صلاحیتیں جو فرد میں جبلی یا پیدائشی یا فطری طور پہ فرد میں موجود ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں اور دلچسپیوں کی پیمائش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ رجحان کی آزمائش۔ رجحان کی آزمائش میں فرد اپنی صلاحیتوں کی پہچان کر سکتا ہے اپنے لیے، اور اپنی صلاحیتوں کی پہچان کرنے کے بعد وہ اس کے مطابق ان شعبوں کا انتخاب کر سکتا ہے جس کے مطابق وہ رجحان رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرد میں اگر موسیقی کا رجحان ہوگا تو وہ اپنے لیے موسیقی کے شعبے کا انتخاب کر لے گا۔ اگر اس میں میکینیکل کا رجحان ہوگا تو وہ میکینیکل کے شعبے کا کیا کر لے گا؟ انتخاب کر لے گا۔ مختلف رجحان کی پیمائش کرنے کے لیے جو ٹیسٹ بنائے گئے ہیں ان میں ڈفرینشیل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ DAT۔ اس کے علاوہ کوڈر پریفرنس ریکارڈ آتا ہے، ایڈورڈ پرسنل پریفرنس کیجول آتا ہے، اسپیشل ریلیشن ٹیسٹ آتا ہے، آکوپیشنل انٹرسٹ انوینٹری۔ یہ ساری رجحان کی پیمائش کرنے کے لیے آزمائشیں بنائی گئی ہیں۔ تحصیلی آزمائشیں یا اچیومنٹ ٹیسٹ، یہ فرد میں آموزش کی جانچ کرتی ہیں۔ یہ کسی ایسے ہنر، قابلیت یا کارکردگی کی جانچ کرتی ہیں جس کی فرد نے پہلے سے تربیت حاصل کی ہوتی ہے۔ کلاس میں جو اسٹوڈنٹس کے ہم ویکلی ٹیسٹ لیتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ تحصیل کی یا اچیومنٹ ٹیسٹ کی ایک مثال ہے۔ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے نے کیا کچھ سیکھا ہے اور اس کو سیکھنے کے بعد اس نے یاد اس میں سے کتنا رکھا ہے، یعنی اچھی ذہانت عمدہ تحصیل کی عکاسی کرتی ہے۔ اور اچیومنٹ ٹیسٹ جو ہیں ان کی جو ہیں چند چیدہ مثالیں جو ہیں: اچیومنٹ ٹیسٹ بیٹری فار پرائمری اسکول، اچیومنٹ ٹیسٹ بیٹری فار مڈل اسکول، اچیومنٹ ٹیسٹ بیٹری فار ہائی اسکول اور گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن ہے جس کو GRE کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم رجحان کی آزمائش اور تحصیل کی آزمائش میں فرق کرنے کی کوشش کریں، ان کا آپس میں موازنہ کرنے کی کوشش کریں، تو سب سے پہلے ہم یہ دونوں جو ہیں اپنی تعریف کے لحاظ سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں۔ رجحان کی پیمائش میں کیا کیا جاتا ہے کہ فرد میں پائے جانے والے پیدائشی، فطری اور جبلی دلچسپی
کی رجحان کی آزمائش جو ہے وہ پیمائش کرتی ہے۔ فرد میں پائے جانے والے پیدائشی، فطری اور جبلی دلچسپی کی پیمائش جو ہے وہ رجحان کی آزمائش سے کی جاتی ہے، جبکہ تحصیل کی آزمائش جو ہے وہ فرد کی خصوصی تربیت یا آموزش کے اثرات کی پیمائش کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ جب رجحان کی آزمائش جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں فرد کے مجموعی تاثر کو بیان کرتی ہے، اور جبکہ جو تحصیل کی آزمائش ہے وہ فرد اپنے سیکھے ہوئے تجربات کو اگر منوعاً اسی طریقے سے دہرا سکے تو یہ کیا کہلائے گی؟ تحصیل کی آزمائش کہلائے گی۔ اسی طریقے سے جو رجحان کی آزمائش ہے اس میں آموزش جو ہے وہ باضابطہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ تحصیل کی آموزش میں جو آموزش ہے وہ کیا ہے؟ باضابطہ ہوتی ہے۔ رجحان کی آزمائش جو ہے وہ اس میں فرد کے مستقبل کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ فرد کی کارکردگی مستقبل میں کیسی رہے گی، کیسی ہوگی، جبکہ تحصیل کی آزمائش جو ہے وہ فرد کے موجودہ کردار اور کارکردگی کے بارے میں بتاتی ہے کہ فرد کی موجودہ کارکردگی کیسی ہے اور اس کے بارے میں بتائے گی۔ اس کے علاوہ جو 5واں پوائنٹ ہے کہ جو رجحان کی آزمائش ہے اس سے ہم کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی کو چیک کر سکتے ہیں، جبکہ جو تحصیل کی آزمائش ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کنٹینٹ ریلیٹڈ ویلیڈیٹی سے ہے، اور رجحان کی پیمائش کا تعلق کس سے ہے؟ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی سے۔ نموئی قابلیت، ڈیولپڈ ایبیلٹیز، یہ نئی اصطلاح متعارف کروائی گئی ہے۔ اس اصطلاح کے تحت ہم کیا کرتے ہیں کہ قابلیت، اہلیت، رجحان اور تحصیل ان سب کو جو ہے ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں۔ ہر آزمائش جو ہے نفسیات میں جتنی بھی نفسیاتی آزمائشیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ایک سے زیادہ قابلیتوں کی پیمائش کرتی ہیں، اور اس طریقے سے جو نموئی قابلیت ہے اس کی مدد سے ہم فرد کی نشوونما کے موجودہ درجے کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ فرد نشوونما کے کون سے درجے پہ ہے۔ تو ڈیولپڈ ایبیلٹی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تحصیل، رجحان، اہلیت سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔